شروع کی اوقات نماز کی صبح صادق کو انہوں نے کافی 19-20 منٹ بعد تک کہا کہ سحری کھاتے رہو. 19-20 منٹ بعد تک سحری کھانے کا ٹائم ہے تو اپنا سے سب غلط. یہ بات تشویش ہو گئی. خاص طور سے ریونڈ کی ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب کو بہت تشویش ہوئی کہ رکشا بندی آ گیا لاہور میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مثال زبر صبح صادق ہوتی 5 بجے وہ کہتے 5:20 تک سحری کھاتے ہو. پریشان ہو گئے. 20 منٹ بہت ہوتے اور 2-4 منٹ کہتے تو کوئی بات نہیں. 20 منٹ بہت ہوتے تو 20 منٹ بعد کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہمیں نہیں معلوم تو نے کیا پڑھا. میں نے جغرافیہ کا مضمون پڑھا تھا, پڑھا گیا تھا, تعارف کرا دوں تھوڑا سا. MA کیا جغرافیہ میں میں نے کراچی یونیورسٹی سے سن 58 میں. MA میں ٹاپ کیا, فرسٹ آیا. پھر اسکالرشپ مل گیا امریکہ جانے کے لیے. امریکہ چلا گیا, وہاں سے اور MA کیا جغرافی میں سن 64 میں. 66 میں لوٹ کر آ گیا. ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوا, لوٹ کے آ گیا. جغرافیہ پڑھاتا رہا تو 66 میں واپس آ گیا امریکہ سے. خوب طبیعت وہاں سے واقف تھی. ہمارا جانا تھا, گایا کرتا تھا. عبدالوہاب صاحب جانتے تھے, مجھے پہچانتے تھے. میرا ہاتھ پکڑ لیا, بھائی ہمیں نہیں پتا تم نے کیا جغرافیہ پڑھا, ہمیں نہیں معلوم. یہ نقشے لوگ بنایا, ہمیں نہیں پتا. اس کو بتا غلطی کہاں ہوئی کیا ہوئی. میں خود واقف نہیں تھا. مجھے کیا پتا صبح صادق کسے کہتے ہیں, صبح قاضی کسے کہتے ہیں. وہ جغرافیہ پہ تو نہیں پڑھا جاتا ہے. پھر میں مختلف شہزاد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں دیکھ بولتا ہوں, آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. آیا ہوں, کالج میں پڑھاتا ہوں, لیکچرر ہوں وہاں کا. گورنمنٹ کالج فرمین لازمان میں میں لیکچرر صاحب پڑھایا کرتا تھا کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اس زمانے میں 3 لوگ ہوا کرتے تھے. برائے نام ان کے پاس بیٹھ جا کے بیٹھ گیا. ایسا یہ فن سیکھتا گیا ان سے. اور وغیرہ نے بنایا, کچھ سکھائے, کچھ خود سکھائے, کچھ اپنے طلبا کے ذریعے سے مجھے سکھائے. میں جغرافیہ کا آدمی تھا. میں نے پکڑ لیا کہ مولانا کو کہاں پر مغالطہ لگائے. ایک دن میں نے مولانا سے کہا, مولانا اس بات کو یوں کہا جائے. ایک دم چراغ پا ہوئے, پھر کر ناراض ہوئے کہ مجھے پتہ نہیں سب سے کیوں آتا ہے میرے پاس. میں نے کہا مولانا بددعا لگ جائے گی. میں نے جانا چھوڑ دیا. پھر میں نے اس موضوع پر کام کرنا شروع کیا. حتیٰ کہ کتاب لکھی پوری صبح صادق صبح قاضی. پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے. سن 82 کی کتاب ہے. 84 میں چھپ گئی تھی, نہیں 82 میں چھپ گئی تھی. خیر مولانا صاحب صاحب مجھے ایک دن بٹھا کر لے گئے گاڑی میں, چلو دارالعلوم کہ وہاں مجلس ہے, امیات کا جمع ہے, اس موضوع کو چھیڑا جائے گا. کیا آیا رخصا پرانا صحیح ہے, نیا صحیح ہے. 19-20 منٹ بعد تک سحری کھائے یا نہ کھائے. اس کی پوری مجلس بلائی گئی تھی. امیات کا پورے تم بھرا ہوتا تھا. مولانا محمد یوسف, مولانا محمد مصعب روحانی بازی جامعہ اشرفیہ والے لاہور کے, انہیں بھی دعوت دیا تھا, وہ بھی آئے تھے. ادھر سے میں پہنچ گیا تھا. پہلے مفتی شریف صاحب نے کہا, ہاں بھائی مولانا جمہوری صاحب پیش کرو. کس کو پیش کرتے ہیں؟ مولانا روحانی بازی صاحب تشریف لے, مولانا موسیٰ روحانی بازی. انہوں نے ٹیکنیکل باتیں ہیں اپنے ٹیکنیکل انداز میں پیش کی. کافی دیر تک اپنا مقالہ پڑھتے رہے, فائل لے کر آئے تھے پوری. اس سے فرمایا, بھائی میرے سمے میں کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کہا, فنی باتیں تھیں. فنی باتیں ہر شخص نہیں جانتا. آپ کو ضروری بھی نہیں جاننا. اس کے لیے میں کوئی سمجھ بات نہیں. کیا کہنا چاہتے ہو میں تفصیل سمجھاؤں. پھر انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا. پھر سمجھانا شروع کر دیا. 2 دن موقع انہیں دیے. آخر میں کہا, بھائی اگر تم فائل میں پڑھ کر سناؤ گے, فائل چھوڑ کے چل جاؤ, آپ خود پڑھ لیں. وہ بیچارے اٹھ چلے گئے. مولانا ملوری پیش کرو, کس کو پیش کرتا ہوں. تو مجھے بلا لیا گیا. میری ہوا خراب ہو گئی, وہ سناٹ آ گیا. مجھے چھوٹا سا بڑی سالہ نہیں تھی, 24-32 سال کی میری عمر تھی. پیش ہو گیا. میں کہا میں مجبور ہوں, جغرافیہ کا طالب علم ہوں, بغیر گلو کے میں بات سمجھا نہیں سکتا کہ بھائی بگاؤ, گلو بگاؤ. فوراً خانہ کھولا, گلو بگا لیا گیا. بھائی گلو اڑا گیا, گلو جلدی سے. تو بغیر گلو کے میں بات سمجھا نہ سکا. تو وہ جو میں نے بات وہاں سمجھائی تھی, آپ کے ذمہ میں عرض کروں گا خدمت میں, آپ فوراً سمجھ جائیں گے بات ہے کیا. ہم نے قرآن شریف میں یہ پڑھا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الخيط الأسود إلى الفجر. خط أبيض خط أسود. بولو بھائی کیا مطلب سندیش کا کون بتائے؟ خط ابیض خط اسود کون سی روشنی ہے، کس کو کہتے ہیں خط ابیض خط اسود؟ کہاں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ جو ظاہر سے بتائے تھگل فکر کرے کھڑے ہو رہے، کوئی بھی ایک آدمی کھڑا ہو بتاؤ جلدی بتاؤ. ہاں اٹھ جاؤ. بالکل بالکل غلط. بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا صبح صادق خط ابیض اور خط اسود صبح کاذب. بالکل غلط. ہاں جی کسی اور معلوم ہے؟ چلیے مطلب ٹائم ویسٹ کرو. مطلب یہ معلوم ہوا کہ اس کے اس طرح اس سے ہر شخص واقف نہیں اب سنو تو وجہ سے، بلکہ اسٹک لاؤ گے. اسٹک ہے کوئی لکڑی لاٹھی ہے کوئی راڈ اسکیل دے دو. چلو کوئی بات نہیں. یہ اسکیل یہ دنیا میں یہ جو ایک خط ہے یا ایک مبصر یہاں کھڑا ہے مشاہدہ کرنے والا. سورج اس افق سے اوپر آ گیا تو کہیں گے طلوع ہو گیا، افق سے نیچے چلا جائے گا کہیں گے غروب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس افق سے سورج اوپر آ گیا طلوع، نیچے چلا گیا غروب. غروب ہونے کے بعد اب سورج چلا، کبھی یہاں ہے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کرتے 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 وہ یہاں آیا اور یہاں آ گیا تو طلوع ہو گیا. یہاں آنے سے پہلے اس افق کے خط سے آنے تک سے پہلے سورج کہاں ہے، کس شکل میں ہے اور سب کیا ہوگا وہ توجہ سے. ادھر یہ افق، یہ دنیا کا دائرہ میں نظر آ رہا ہوں. سفر یہ نظر نہیں آ رہا. ادھر یہاں آ گیا طلوع آفتاب ہو گیا، یہاں چلا گیا غروب آفتاب ہو گیا. غروب ہونے کے بعد سورج کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں ایسے 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 یہ طلوع ہو گیا. طلوع ہونے سے پہلے اب یہ بنے گا زاویہ. ایک درجہ زیر افق، 2 درجہ زیر افق، 3 درجہ زیر افق. یہ زیر افق زاویہ ہے. زاویہ جانتے ہو نا؟ زاویہ کیسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ دو دن جاتا ہے ہر گاؤں. زاویہ کیسے کہتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے زاویہ کیسے کہتے ہیں. یہ زیر افق زاویہ ہے، ان کی گنتی بھی ملتی ہے. یہاں جب پہنچا تو یہ 18 درجے زیر افق کا زاویہ. یہ زاویہ زیر افق 18 درجے. اس کے بعد یہ آئے گا 70 درجے پہ، پھر آئے گا 16 پہ، پھر یہ آ جائے گا 15 درجے. اٹھارہ درجے زیر افق پر زاویے پر پہنچنے سے پہلے سورج اور نیچے ہے. اس سورج کی روشنی اس گولائی کی وجہ سے یہاں نہیں آئے گی بلکہ یوں جائے گی، اس طرح سے جائے گی. جو روشنی جائے گی وہ جیسے ٹارچ کی لائٹ ہوتی ہے، ٹارچ کی روشنی کی طرح سے یوں جائے گی ایسے. افق یہ ہے. یہاں پر بین السیاراتی گرد و غبار ہے، بالکل بھیڑیے کے دم کے شکل میں اس طرح سے. اربع ارب کروڑ چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں اس طرح. اس کو کہتے ہیں بروج، اس کو کہتے ہیں زوڈائک. ان ستاروں پر جب روشنی پڑتی ہے یہ سارے ستارے منور ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، ان ستارے جب روشنی پڑے گی یہ منور ہو جائیں گے. یہ منور ہو جائیں گے تو یہ ہے صبح کاذب.